السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں شمس تبریز القاسمی، پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں جو بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج آپ سب کو میں ایک ایسا مسئلہ بتاؤں گا جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ایسے مسئلے سے آپ سب کو آگاہ کراؤں گا انشاءاللہ، جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے اور لوگ پوچھتے بھی بہت کم ہے۔ لیکن جن بھائیوں نے، جن حضرات نے، جن لوگوں نے میرے سے پوچھا، ان کی گزارش پر میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ہی بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے وہ کیا مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ جو ہے نماز سے متعلق ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ مسئلہ نماز میں بھی سجدے میں پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے کا خیال نہ رکھا گیا تو نماز فاسد یعنی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وہ مسئلہ کیا ہے میں بلا تاخیر کا حضرات کو بتاؤں گا۔ اور ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہ مسئلہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور معلوم ہو جائے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ سب سمجھ چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج سے خیال کریے گا اس مسئلے کا، اور لوگوں کو بھی شیئر کریں، اس ویڈیو کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اگر یہ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بلا تاخیر کے ناظرین میں آپ سب کو بتاؤں وہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں، یعنی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو ناظرین، سجدے میں ہمارے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ سجدے میں اگر ہمارے دونوں پاؤں کی انگلیاں انگوٹھے جو ہوتے ہیں، دونوں پاؤں کی انگلیاں، یا تو کچھ انگلیاں ہوں یا دونوں کے 10 کی 10 انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ سب کے سب اٹھ جائیں زمین سے، تو نماز کا حکم کیا ہے؟ کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ ناظرین، اسی مسئلے کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں بتا دوں ناظرین آپ سب کو کہ نماز فاسد اس وقت ہوگی جب ہمارے دونوں پاؤں کے انگلیاں زمین سے بالکل اٹھ جائے، اور اس قدر اٹھ جائے کہ 3 تسبیح ہم نے پڑھ لی اور ہمارے دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے اٹھی رہ گئی تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک دو تسبیح کے بقدر اٹھی اور ہم نے فوراً زمین پر رکھ دیا تو ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر بھولے سے یا جانے انجانے سے ہو جائے اس طرح، اس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے آج سے آپ حضرات خیال رکھیے گا اس مسئلے کا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ وہ رب جو کائنات کا رب ہے، ہم سب کو بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے کائنات میں پتہ نہیں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں بنائی، وہ بادشاہ جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کریم کے اندر، وہ قرآن جو کتابوں میں سب سے افضل ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں افضل کتاب میں افضل چیز کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز بہت ہی افضل اور مقام و مرتبہ والی عبادت ہے۔ اس کی فضیلت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون ایسا کم بخت اور بدبخت ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہے گا؟ اور جو شخص ایسا ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہے گا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ ناظرین، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت عطا فرمائے، اپنی رضا، اپنی خوشنودی ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن آپ سب اس مسئلے کا دھیان اور خیال رکھیے گا، اور آپ دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی ناظرین، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ایک خطبے جو دیا تھا، اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگوں، یہ مسئلہ ان لوگوں تک پہنچا دینا جو لوگ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ یہاں موجود ہو تو آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا ناظرین، آپ یہ مسئلہ سن رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو جائے گا۔ لیکن جو حضرات تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ پائے گی یا پہنچے گی تو انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی نمازی اس طرح مصلی نماز پڑھ رہا ہے اور اس حالت میں پڑھ رہا ہے کہ اس کا پاؤں زمین سے، اس کے پاؤں کو انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، بار بار اٹھ جاتی ہے، تو آپ اسے آگاہ کریں تاکہ اسے معلوم ہو جائے اور نماز کو ٹھیک اور اچھی طریقے سے پڑھے۔
ناظرین بس آج یہیں تک، انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہمیں ضرور بتلائیں انشاءاللہ، اور اگر کوئی مسئلے پر بات کرنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔